میری عمر اس وقت 20-22 برس تھی تو مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا. مجھے بڑی آنت کا کینسر ہوا. پاکستان کے موٹیویشنل سپیکر جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں وہ میرے سرجن تھے. تو 97 میں ایک وقت آیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی جو ہے وہ باقی 2.5 سال ہے. میرا تقدیر پر ایمان ہے, رب پر ایمان ہے, موت کا ایک وقت متعین ہے. تو مجھے جب موت آئے گی, جب اللہ کی طرف سے آئے گی, تو میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ مجھے جینا ہے. میں نے کرکٹ بھی کھیلی, میں نے کہانیاں بھی لکھی, میں نے کمنٹریاں بھی کی ٹورنامنٹس کی, میں نے کمپیئرنگ بھی کی, میری 3 کتابیں بھی آ گئیں, میرا چینل بھی کھل گیا اور میں سینکڑوں مارننگ شوز میں بھی شرکت کر چکا ہوں. میں ایک سماجی تنظیم کا ڈائریکٹر بھی ہوں جو لوگوں کے لیے سروسز فراہم کرتی ہے, نادار, مستحق, بیوہ. اور میں اپنے شہر کے سینکڑوں تعلیمی اداروں میں, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, میں لیکچرز دینے کے لیے جاتا ہوں, موٹیویشنل اسپیکنگ کرتا ہوں, لوگوں کو امید کا سبق دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں, ایک انٹرپرینیور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے فلاحی کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ان کی ارتقا آرگنائزیشن کے نام سے فاؤنڈیشن ہے جس کے یہ ڈائریکٹر ہیں, CEO ہیں, اور بہت سارے فلاحی کاموں میں یہ لوگوں کو راشن دیتے ہیں, لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کینسر جیسے موذی مرض کو کیسے شکست دی اور اپنا لکھنے, پڑھنے کا اور موٹیویشن دینے کا سفر جاری رکھا. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو 97 میں ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ اب آپ صرف 2.5 سال جی سکتے ہیں کیونکہ آپ کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہے تھے اور اس میں مبتلا تھے. آپ نے اس وقت کیا ہمت کی, کیا کوشش کی, کیا دعا کی کہ آج 25 سال گزر چکے ہیں اس بات کو اور آپ ابھی تک بالکل صحیح سلامت اور ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور آپ بے شمار ایسے کام کر چکے ہیں جس سے صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ سارا سفر کیسے رہا؟ علی صاحب, یہ 1994 کی بات ہے, پچھلی صدی کی بات ہے. میری عمر اس وقت 20-22 برس تھی تو مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا. مجھے بڑی آنت کا کینسر ہوا اور اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, چند بڑے آپریشنز ہوئے. اور میرے آپریشن پاکستان کے موٹیویشنل سپیکر جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں وہ میرے سرجن تھے. انہوں نے میرا ملتان میں بھی آپریشن کیا اور بھاولپور میں بھی آپریشن کیے. میں کراچی بھی گیا علاج کے لیے, میں شوکت خانم بھی گیا علاج کے لیے. تو میری کیمو تھراپی ہوئی, ریڈیو تھراپی ہوئی, میرے سر کے بال اڑ جاتے تھے, زیر ناف بال نہیں آتے تھے, میری بغلوں میں بال نہیں آتے تھے. میری حالت کیفیت بڑی خراب ہوتی تھی. جیسے آپ کسی نشہ کرنے والے آدمی کو دیکھتے ہیں نا جو منشیات کے نشے میں غرق ہوتا ہے, اس کو اپنی حالت کا پتہ نہیں ہوتا. میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی, عجیب سی حالت. میں کسی سے بولتا نہیں تھا, کسی سے بات نہیں کرتا تھا, کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. کوئی مجھ سے پوچھنے آتا تھا, مجھے پوچھنے آتا تھا, میری عادت کرنے آتا تھا تو میں گمسم رہتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یار, میں کس الجھن میں آ گیا, کس تکلیف میں آ گیا, کس پریشانی میں آ گیا. تو وہ ایک عرصہ تھا جس میں میں یا تو نیگیٹو ہو جاتا, خدا کی ناشکری کرنے لگ جاتا, خدا سے سوال کرنے لگ جاتا اور پوچھنے لگتا کہ میں ہی کیوں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا لگتا جب میں ٹوٹتے ٹوٹتے نا بن گیا. میں منتشر خیالات کا آدمی جو ہے اس وقت بن گیا. یہ ایک لمحہ ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے جب اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو 97 میں ایک وقت آیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی جو ہے وہ باقی 2.5 سال ہے, کہ آپ نا صرف 2.5 سال زندہ رہ گئے. ذرا سوچئے کہ آپ کی والدہ کو ایک کینسر کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا جو بچہ ہے یہ باقی 2.5 سال زندہ رہے گا. یہ 97 کی بات ہے اور میں وہاں نیم بے ہوش یہ آواز سن رہا تھا. بس وہ آواز نا مجھے بنا گئی. وہ ایک لمحہ تھا تقدیر کی طرف سے جب میں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے مجھے زندگی دینے والا. میرا تقدیر پر ایمان ہے, رب پر ایمان ہے, موت کا ایک وقت متعین ہے. تو مجھے جب موت آئے گی, جب اللہ کی طرف سے آئے گی, اور مجھے یہ ڈاکٹر تو زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں نہ کرتا.
ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. ایسے تو میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ مجھے جینا ہے, عزم کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. میرا جو قدم اس بستر سے نیچے گیا ہسپتال کے, تو وہ امید کا قدم تھا, وہ ہمت کا قدم تھا, وہ حوصلے کا قدم تھا. میں نے اس لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جینا ہے تو بھرپور طریقے سے جینا ہے, جینا ہے تو پرجوش انداز میں جینا ہے, مایوس ہو کر, نا امید ہو کر نہیں جینا. صحیح. میں نے اس لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کرکٹ بھی کھیلی, میں نے کہانیاں بھی لکھی, میں نے کمنٹریاں بھی کی ٹورنامنٹس کی, میں نے کمپیئرنگ بھی کی. میں پوری دنیا میں گیا ہوں کمپیئرنگ کے لیے. میں ملٹی نیشنل کی کمپیئرنگ کرتا ہوں. میری 3 کتابیں بھی آ گئیں, میرا چینل بھی کھل گیا, اور میں سینکڑوں مارننگ شوز میں بھی شرکت کر چکا ہوں. میں ایک سماجی تنظیم کا ڈائریکٹر بھی ہوں جو لوگوں کے لیے سروسز فراہم کرتی ہے, نادار, مستحق, بیوہ. اور میں اپنے شہر کے سینکڑوں تعلیمی اداروں میں, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, میں لیکچرز دینے کے لیے جاتا ہوں, موٹیویشنل اسپیکنگ کرتا ہوں, لوگوں کو امید کا سبق دیتا ہوں, لوگوں کو عروج کی کہانیاں سناتا ہوں, لوگوں کو سکسیس سٹوریز سناتا ہوں, اور لوگوں کی سوچ کو بدلتا ہوں. پاکستان میں ضرورت ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلی جائے. ہم ترقی یافتہ ملکوں سے بہت پیچھے ہیں, ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں, ہم 100 سال پیچھے ہیں لوگوں سے. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جب جینا ہے, خدا نے مجھے زندگی دی ہے. یہ ڈاکٹر کون ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال جیے گا؟ یہ تو میری زندگی کے مالک نہیں ہیں. مجھے جب موت آنی ہے آ جائے گی, تو میں کیوں نہ جیوں تو بھرپور طریقے سے زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے جیوں, اور کسی مقصد پر اپنی زندگیوں کو لگا دو. تو یہ خیر کا کام, بھلائی کا کام, آسانیوں دینے کا کام لوگوں کو, وہ میرا اب زندگی کا مشن بن گیا. اور یہی میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, مال دیا ہے, مال کی صورت میں رزق دیا ہے, آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ کو توانائی دی ہے, آپ کو سوچ دی ہے, تو کیوں نہ اس کو اچھے کام میں لگایا جائے, کھپایا جائے. تو میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے ان مثبت کاموں کے لیے, تعمیری کاموں کے لیے, سوچ بدلنے والے اور اچھے عمل پر لگانے والے کاموں کے لیے میں وقف ہوں. سر آپ اب تک بے شمار کالمز لکھ چکے ہیں, بہت ساری آپ کی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں, 3 کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں, اور ایک آپ کی ابھی آنے والی ہے. تو سر یہ لکھنے کا سفر آپ نے کب اور کیسے شروع کیا؟ علی, میں جب چھوٹا تھا, 5ویں جماعت میں تھا, تو میں نے اپنی زندگی کی پہلی کہانی لکھی, اور وہ ملتان کے ایک اخبار میں چھپی تھی. اس کہانی کا نام سفید بطخ تھا. مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہے. میں نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو بھی کبھی ضائع نہیں کیا. میں نے قدرت کی طرف سے عطا کردہ جو وقت مجھے ملا ہے اس کو میں نے قیمتی جانا ہے. میں نے وقت کا بہترین استعمال سیکھا ہے. میرے پاس جب جب وقت ہوتا ہے, کتاب میری ساتھی ہوتی ہے, کاغذ اور قلم میرے دوست ہوتے ہیں. تو میں اپنے وقت کو قیمتی اس طرح کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں اور پھر اس کو صفحے پہ بکھیرتا رہتا ہوں. قلم و کرتاس میرے دوست ہے. میں کتاب کو پڑھتا ہوں, پھر میرے ذہن کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے سوچنے والی, جو کارخانہ اللہ نے لگایا ہوا ہے, وہ کارخانہ خود بخود آٹومیٹک سسٹم پر ہے, وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر میرے پاس الفاظ ذخیرے کی صورت میں آ جاتے ہیں, آئیڈیاز آ جاتے ہیں, سوچیں آ جاتی ہیں, خیال بن جاتا ہے, اور وہ پھر میں اس کو صفحے پہ منتقل کرتا رہتا ہوں. یہ میری بچپن سے پہلی پرائورٹی تھی کہ مجھے پڑھنے کا اور لکھنے کا شوق تھا, اور اس میں نے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچا ہوں, مگر میں نے اپنے تئیں, اپنے اطمینان کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہمیشہ با ادب اور با مقصد ادب تخلیق کیا ہے. تو میری پہلی کہانی بچوں کے لیے تھی, اور مجھے بچوں کے لیے لکھنا بڑا پسند ہے. میرے جو پروگرامز ہوتے ہیں, جو سیشنز ہوتے ہیں, وہ بھی زیادہ تر بچوں کے لیے ہیں, اور اسی حوالے سے میں تربیت اطفال پر لیکچرز بھی دیتا ہوں. میں نے ہمیشہ بچوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے. وہ ہیرو نہیں جو فلمی ہیرو ہوتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کے کام آتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کے راستے میں آئی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کو مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے, وہ ہیرو جو لوگوں کو کے درمیان مقابلے میں دوسروں کو بھی ساتھ دے کے چلتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خود ہیرو بنے اور خود آگے رہے, نہیں, وہ دوسروں کو بھی آگے آنے کا موقع فراہم کرے. ایک کہانی چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک اولمپک ہوا دنیا میں جو معذور لوگوں کا تھا. اس میں ایک بچی جو ہے وہ تھوڑا سا چلنے کے بعد گر گئی, تو باقی جو پارٹیسپینٹ تھے وہ پیچھے آئے اور اس بچی کو اٹھایا, اور پھر وہ دنیا کا پہلا اولمپک تھا جو معذور لوگوں نے ایک ساتھ وننگ روپ کو کراس کیا.
تو میں بھی ایسے ہیروز تیار کرتا ہوں جو لوگوں کو، کم وسیلہ لوگوں کو، معذور لوگوں کو، ذہنی طور پہ کمزور لوگوں کو، اپنے سے کم صلاحیت والے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. یہ معاشرے کا حسن ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد، مختلف ذہنوں کے، مختلف صلاحیتوں کے، مختلف خوبیوں کے، مختلف خامیوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک گلدستے کی صورت، جس میں رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں، وہ ایک گلدستے کی صورت اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں یہی کوشش کرتا رہا ہوں بچوں کے لیے، اس لیے میں نے لکھا، بچوں کے لیے میں اس لیے لکھتا رہتا ہوں. اور میری کتابیں تینوں اس لیے آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے رول ماڈل ہوں اور وہ معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری ہوں، اور یہ معاشرہ جو ہے ان کے اچھے کردار سے روشنی حاصل کرے. سر، اشفاق احمد صاحب کے ساتھ آپ کا ایک وقت گزرا، آپ اس وقت ان کے سیشنز آرگنائز بھی کرواتے تھے. سر، ان کی کچھ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، میں پھول میگزین میں تھا اور اختر عباس صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایڈیٹر تھے، اور میں پھول کلب پنجاب کا صدر تھا ان دنوں. تو ہم پھول کے تحت پھول زاویہ پروگرام کرتے تھے. تو اس پروگرام میں ہم مختلف نوجوانوں کو بھی بلاتے تھے جو اشفاق صاحب کے حلقہ اثر میں آتے تھے اور اشفاق صاحب سے بڑے متاثر تھے. اشفاق صاحب اصل میں داستان گو تھے اور ہمیں اشفاق بابا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے، ان کا اثر جو تھا وہ نوجوان نسل پر بہت تھا. انہوں نے بڑا کہانی کے انداز میں اصلاحی اور سبق آموز درس دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور نوجوانوں کو نہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے. وہ مثبت رویوں کے پیغمبر تھے. پاکستان میں وہ ایک اچھے ادیب بھی تھے، وہ ایک اچھے داستان گو بھی تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری سوچیں مثبت ہو جائیں، ہم خیر کے کاموں میں آ جائیں، مخلوق کی خدمت پہ لگ جائیں، لوگوں کو آسانیاں دینے والے بن جائیں، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کی مشکلات دور کرنے والے ہوں. تو وہ ہم نے وہ وقت ان کے ساتھ گزارا. میں ان کے پی ٹی وی کے پروگرامز میں بھی شریک ہوتا تھا اور ہم پھول زاویہ پروگرام خود آرگنائز کرتے تھے. تو وہ ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا اور اس وقت وہ ہماری موٹیویشن ہوتے تھے. اور ہمارے اگر کہیں پاکستان کے چوٹی کے بڑے اس وقت کے موٹیویشن اسپیکر اشفاق صاحب ہی ہوتے تھے جن سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے. سر، ایک طرف لکھنا، پڑھنا، موٹیویشنل اسپیکنگ، اور دوسری طرف کاروبار کرنا، تو یہ اتنی منفرد چیزیں آپ کی ذات میں کیسے آئیں؟ علی صاحب، میں بتانا چاہوں گا کہ میں جب پڑھتا تھا تو میں شام کے وقت میں جاب بھی کرتا تھا. میں نے BCom کیا ہوا تھا، تو میں 2-3 دکانداروں کی، شاپ کیپرز کی اکاؤنٹنسی دیکھتا تھا، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھتا تھا، لک آفٹر کرتا تھا. تو ایسے ہی میں ایک شو شاپ پہ میں اکاؤنٹس کے کام میں جاتا تھا. تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے کہ میں کاروباری میدان میں چھلانگ لگاؤں یا کاروبار کے لیے اپنی زندگی کا، عملی زندگی کا آغاز کروں. دیکھیں، کوئی بھی شخص جو ہے اس کی ذہنی آسودگی اور اس کی زندگی میں خوشحالی آنے کا سبب اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا روزگار ہوتا ہے. تو مجھے شروع سے چڑ تھی نوکری سے، اور میں سمجھتا تھا میرا ذاتی کوئی کاروبار ہو. میں کسی کو، اگر جب میرا ذاتی کاروبار ہوگا تو میرے امپلائیز بھی ہوں گے، تو میرے نوکر چاکر بھی ہوں گے، اور مجھے ان کی خدمت کا بھی موقع ملے گا. اور میں کاروبار سے انسان بہت جلدی ترقی کرتا ہے. اگر کاروبار کامیاب ہو جائے تو وہ بہت ترقی کرتا ہے. اور پاکستان میں کاروبار کی کامیابی کی شرح 5% ہے. تو میں بھی ان 5% کاروباری لوگوں میں شامل ہونا چاہتا تھا کہ جنہوں نے کاروباری ترقی کی. تو میں شوز مینوفیکچرنگ کے کام میں آیا، شوز سیلنگ کے کام میں آیا. تو اللہ کا شکر ہے اس کاروبار میں مجھے ترقی ملی. اور یہ عجیب بات دیکھیں کہ میں اس کینسر کی تکلیف کے بعد کاروبار میں آیا. میں اس کینسر کی تکلیف کے بعد میں نے کتابیں لکھی. باوجود چیلنجز میں نے کبھی بھی پرابلم کو مسئلہ نہیں سمجھا. میں نے پرابلم کو ہمیشہ چیلنج سمجھا ہے. اور میں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ انسان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، ہمت بھی دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے، اپنے آپ کو پہچانے، خود شناسی کے مراحل سے گزرے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو انسان تو وہ چوٹیوں کو سر کر سکتا ہے، انسان تو جانوروں کو پابند سلاسل کر سکتا ہے، انسان تو سمندر کی گہرائیوں میں، آسمان کی وسعتوں میں، خلاؤں میں، چاند میں، مریخ پہ پہنچ سکتا ہے. تو میں چھوٹا سا کاروبار بھی کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتا. تو میں تو اتنی ترقی کے باوجود میں تنزلی کی طرف ہوں. تو میں نے وہ کاروبار کا آغاز کیا اس تکلیف کے باوجود، کینسر ہونے کے باوجود. اور الحمدللہ میں نے اپنا گھر بھی بنایا، میری اپنی پراپرٹیز بھی ہیں، اور میں کامیابی کے ساتھ اپنے کاروبار چلاؤں. میں پاکستان کے 7-8 شہروں کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں اپنا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ مجھے اللہ نے ہمت اور حوصلہ عطا کیا ہوا, اور میں کامیابی کے ساتھ لکھتا بھی ہوں, بولتا بھی ہوں اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں. اور میں انہیں اس حوالے سے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے. میں نے ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہوئی ہے اور میں ٹائم کو مینج کرتا ہوں. لکھنا اپنی جگہ پر, لیکچرز تیار کرنا اپنی جگہ پر, اور کاروبار اپنی جگہ پر. سر آپ نے فلاحی کاموں کو بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا, اور اسی سلسلے میں آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی, ارتقا آرگنائزیشن. سر یہ کیا کیا سروسز دیتی ہے, کس طرح سے عوام کی خدمت کر رہی ہے؟ علی صاحب, ہمارا سفر جو ہے زندگی کا وہ بڑا شاندار ہے. میں جتنے کام کرتا ہوں میں شوق سے کرتا ہوں, پیشن سے کرتا ہوں, لگن سے کرتا ہوں. اور یہ شوق پیشن نہ رب کی عطا ہے, یہ جو توفیق ہوتی ہے نا یہ رب کی عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کاموں کے لیے چنا ہوا ہے. یہ لکھنا پڑھنا بولنا میرا کام اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے, مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں. اب مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی کی خدمت ہو سکے. ایک آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر نہیں مل رہا, اس کو پتہ نہیں مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو میری وجہ سے وہ صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتا ہے, اس کا صحیح علاج ہو جاتا ہے, تو میرے لیے وہ اجر کا باعث ہے. میں نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے والا انسان ہوں. مجھے نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ کو کسی کو کوئی بندہ کو برا کام کرتا ہے تو اس کو برے کام کے بعد جو خوشی ہوتی ہے نا, مجھے ایسے ہی برے کام سے نفرت ہے اور مجھے اچھا کام کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر مجھے رب کی رضا پانی ہے تو مجھے مخلوق کو آسانی دینی ہے, مجھے لوگوں کے راستوں کے کانٹوں کو ہٹانا ہے, مجھے لوگوں کے راستوں میں پڑی تکلیفوں کو دور کرنا ہے, لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور میری جتنی بساط ہے, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, ایک معمولی سا آدمی ہوں, میں کسی کو جتنا فائدہ دے سکتا ہوں, جتنی سہولت دے سکتا ہوں, جتنی آسانی دے سکتا ہوں, جتنی خیر دے سکتا ہوں, جتنی بھلائی دے سکتا ہوں وہ میں دے رہا ہوں. تو میں نے یہ آرگنائزیشن 2013 میں بنائی, اور ہماری بہت بڑی ٹیم ہے جو کنٹری میں پورے ملک میں فلاحی کاموں کو سر انجام دیتی ہے. ہم سیلاب کا کوئی مسئلہ پاکستان میں درپیش ہو, طوفان اور زلزلے آ جائے, کوئی مشکل وقت آ جائے, جیسے ابھی پینیڈیمک چل رہا ہے کووڈ-19 میں, ہم نے کووڈ-19 میں 1000 سے زائد گھرانوں میں 17 سے زیادہ اشیائے ضرورت راشن کی صورت میں گھروں میں پہنچائی ہیں, اور یہ 40 لاکھ روپے کا سامان بنتا ہے جو ہم, اور پھر اس سلسلے کو ختم نہیں کیا, ہم نے یہ سلسلہ تاحال جاری رکھا ہوا ہے. ہم ہر مہینے 20 سے 30 گھرانوں میں 17 سے زیادہ اشیائے ضرورت کا راشن گھروں میں پہنچاتے ہیں. اور سردیوں میں ہم نے 100 گھرانوں میں لحاف, جس کو اب رضائیاں کہتے ہیں, وہ مستحق گھرانوں میں دیے ہیں. اور ہم ہر مہینے ایک شادی میں کھانے کا حصہ ملاتے ہیں. اپنے جنوبی پنجاب میں, ملتان میں, ہم کوئی ایک گھر تجویز کر لیتے ہیں کہ اس میں جو شادی کا جو کھانا ہے لڑکی کی طرف سے وہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے. تو ہم خیر کے کاموں میں اس لیے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مخلوق کی خدمت سے خالق خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے, تو اس لیے ہم, اور خود ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ کسی کو آسانی دیتے ہیں, کسی کی مشکل حل کرتے ہیں, کسی کی مصیبت کو دور کرتے ہیں, تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. اور دعا جو ملتی ہے نا, دعا سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. دعا بہت بڑا ذریعہ ہے خدا کی رضامندی کا, اور خدمت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے خدمت خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا. سر قاسم علی شاہ صاحب سے آپ کی بہت محبت ہے, آپ ان کے کام سے بھی واقف ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, لاہور جو ہے یہ ایک بہت بڑا شہر ہے, اور آپ بھی زندہ دلانے لاہور میں سے ہیں, اور ہم بھی لاہور میں کھنچے چلے آتے ہیں, لاہور کی محبت ہمیں لاہور لے آتی ہے. تو یہ شہر جو ہے پارکوں کا اور باغوں کا شہر ہے. ایک وقت میں یہ شہر اقبال کا شہر تھا, آج بھی یہ شہر داتا کی نگری بھی کہلاتی ہے, اور لاہور بڑے بڑے نامور لوگوں کا شہر تھا. واصف صاحب کا شہر, اشفاق کا شہر, مستنصر حسین تارڑ کا شہر. آج کا جو لاہور ہے نا, یہ قاسم علی شاہ کا شہر ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جہاں بھی اردو داں طبقہ رہتا ہے پوری دنیا میں, وہاں قاسم علی شاہ کو لوگ جانتے ہیں, ان کے کام سے متعارف ہیں, اور ان کا کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. آپ جب کسی کی ذہن سازی کرتے ہیں, کردار سازی کرتے ہیں, شخصیت سازی کرتے ہیں, کسی کے اندر سوچ کا انقلاب لے آتے ہیں, تو یہ ایک بڑا کام ہے. اب سوچ بدلے گی تو انسان بھی بدلے گا, سوچ بدلے گی, اور سوچ بدلنے سے مراد میری یہ ہوتی ہے, شاہ صاحب کے نزدیک بھی ہے کہ لوگ اچھائی کی طرف آئیں, لوگ نیکی کی طرف آئیں, لوگ بھلائی کے کام کریں, لوگ اپنے ذہنوں کی, اپنے روحوں کی تربیت کریں, اپنے ذہنوں کو مثبت سوچ کا اسیر بنائیں, اپنے ذہنوں سے نفرت کو ختم کر دیں, اپنے ذہن سے دوسروں کی لیگ پولنگ ختم کر دیں, اپنے کردار سے مثالی
معاشرہ قائم کریں, اپنے کردار سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں, لوگوں کو آسانی عطا کریں. قاسم علی شاہ صاحب بھی در حقیقت انسانیت کی یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں میرے نزدیک, کہ وہ لوگوں کی سوچ کو بدل رہے ہیں, تھنکنگ آف آرٹ کو بدل رہے ہیں, وہ لوگوں کو مثبت اور تعمیری رخ دے رہے ہیں ان کی سوچوں کو, وہ لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف لگا رہے ہیں, لوگوں کو خدمت خلق کے کاموں میں لگا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب اس کام میں بہت آگے جا رہے ہیں. وہ سماجی خدمت کا میدان ہو, علم و ادب کا میدان ہو, موٹیویشنل سپیکنگ کا میدان ہو, تجارت کا کوئی میدان ہو, اس سارے کاموں میں, فلاحی کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, خیر کو پھیلانے میں قاسم علی شاہ صاحب کا کردار کسی بھی طرح کسی ہیرو سے کم نہیں ہے. تو وہ میرے نزدیک تو وہ ہمارے ہیرو ہیں, اور اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں, لوگوں کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے آتے ہیں, لوگوں کو دلدل سے نکال کر عروج اور بام عروج تک اور منزلوں کا پتہ دیتے ہیں, بلند منزلوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ کام قاسم علی شاہ صاحب بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت ساری باتوں کو سمجھا ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے انٹرویو کے ساتھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.